بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے۔ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا کرم، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا اور اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور میں زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں نے اپنے جسم کا سب سے معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے، اور جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتے ہیں جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ محترم ناظرین، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے لیے کھڑی ہونے لگی اور اچانک سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی اور پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشے سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے، تو سوچئے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا
کہ مسجدوں میں جو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں ہمیں پکڑوائیں گے قیامت کے دن۔ ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی ہماری، انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ آذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنے ہی ڈبل گناہ ہیں۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرند پرند چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہیں، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہوتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسی عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسی ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت، خشوع اور خضوع تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصے تک عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو کے ابتدا میں آپ چھپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشکبار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا، نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، پھر یہ نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کی نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سرے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجھڑی اٹھا لاتا، نعوذ باللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔
حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے ہیں اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی آیت میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو محترم ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک مکمل سورت پڑھی جاتی تھی؟ آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدیہ میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور قسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر اعضاء کا ابتدا میں حصہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز میں آنکھیں بند کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتوے میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے، اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زائد المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہو، مثلاً کوئی ایسے نقش و نگار یا اور کوئی چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کا مستحب کہنا مکروہ کہنے کے نسبت قریب تر ہے۔ تو ناظرین، فقہا نے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خضوع پیدا فرمائے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔